خبر آئی کہ جناب پاکستان نے شمولیت اختیار کر لی ہے جو صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے پیس بورڈ قائم کیا ہے اس میں، اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں شامل ہوگا، اور اب اس کی فیس ہے $1 ارب۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ $1 ارب کون ادا کرے گا؟ پاکستان اپنے اکاؤنٹ سے کرے گا یا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہ قیمت ادا کرے گی؟ کیونکہ پاکستان کے پاس تو کم از کم $1 ارب نہیں ہے، کیونکہ سارے قرضوں کی انکم ہے، اور قرضوں کے سارے ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں زر مبادلہ کے، اور ادروائز بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، قرضوں کی معیشت ہے اور ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہوئی ہے کہ جی پاکستان شمولیت اختیار کرے گا۔ اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس میں شریک ہوں گے اور وہاں پہ امن لے کے آئیں گے اور غزہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں گے، غزہ کو ریبلڈ کریں گے۔ یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، لیکن دوسری جانب جو صدر امریکہ ہے ٹرمپ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اصل بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے، ترکیہ نے، مصر، اردن، انڈونیشیا اور قطر اور UAE نے بھی غزہ بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور یہ فیصلہ ان ممالک نے کیا، یہ تمام کے تمام جو میں نے نام لی ہیں، ان تمام ممالک کے وزرائے خارجہ نے، سربراہان نے ستمبر 2025 میں جب UN جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو اس وقت ان تمام ممالک کے سربراہان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، ان مسلم ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ نے۔ تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو آخری کرسی پہ بٹھایا گیا تھا سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ۔ تو اس لیے اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اور یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ اس بورڈ کا حصہ بنیں گے اور اس عمل کا حصہ بنیں گے۔ اب اس میں اصل بنیادی بات یہ ہے، یہ اور منسٹری آف فارن افیئرز سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، بلکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar and UAE welcome the invitation extended to their leaders by the President of United States of America, Donald J. Trump, to join the Board of Peace۔ تو اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے، آج ورلڈ اکنامک فورم ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نیتن یاہو بھی ہوں گے۔ تو وہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک غزہ میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں ان میں کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں نہیں ہیں، لیکن اس کے قریب ہی ہیں، وہ حماس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ حماس کے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، پھینکنا چاہتے ہیں۔ اور مارکو روبیو نے بھی یہ کچھ ہفتہ پہلے مارکو روبیو نے جب یہ بات کی تھی، مارکو روبیو نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیں درخواست موصول ہوئی ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پیس ٹروپس کا، اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ اسرائیل کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ اور انڈونیشیا کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ خطاب بھی کر دیا تھا کہ ہمیں اسرائیل کی سیکورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس لیے وہ ضروری ہے اگر اسرائیل کی سیکورٹی کو ملحوظ رہا، اگر فلسطین کو ہم نے یا غزہ میں عمل لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی یقینی بنائیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ یہ فیصلہ کہاں کیا گیا، اصل مین پرابلم یہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کہاں سے رن کر رہا ہے۔ تو ملیحہ لودھی ہیں، بہت ہی جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک اعتبار سے ڈپلومیٹس بھی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بھی رہی ہیں، انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی وجوہات کی بنا پر یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے پاکستان کا اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان جو ہے، اور حکومت نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ریاستیں بورڈ میں شامل ہوں تاکہ بین الاقوامی حمایت اور قانونی جواز حاصل کیا جا سکے، اور ان کے یک طرفہ اقدامات کیا ہوں گے۔ بورڈ کا دائرہ وسیع اور غزہ سے باہر ہے، اس میں شامل نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہڈن بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ جو بورڈ ہے
اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو غزہ بورڈ قائم کیا ہے وہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور اس میں ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، پھر جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں جی، اس بورڈ کا جو ہے وہ ممبرز ہیں۔ تو اس میں بظاہر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ غزہ میں امن قائم کرے گا، لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، غزہ کو جس طریقے سے برباد کیا گیا ہے، اور پہلے تو سارا ڈیمولش کر دیا گیا اور اب اس کو کہا جا رہا ہے ریبلٹ، لیکن اصل میں یہ ان کو پیچھے دھکیلنے کا پروگرام ہے، اور جو اصل معاملہ ہے، جو ملیٹنٹس گروپ ہیں ان کو ڈس آرم کرنا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے ایران اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا تھا، حزب اللہ اور حماس، یہ دو معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید پھیلائیں تو یمن میں جو حالیہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور اس میں پتہ چلا کہ یو اے ای جو ہے وہ بھی ایک ایسی پراکسی کو سپورٹ کر رہا ہے جو پراکسی اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف ایریاز میں یہ کھیل چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اور آپ یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں یو اے ای اور اسرائیل جو ہے وہ ایک بالکل یکجان دو قالب ہیں، اور وہ انڈیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ذرا تھوڑا سا مزید اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں جی، معاملات کو ذرا اس سے بھی پیچھے جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی چل رہی ہے، یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ یہ فیصلہ بنیادی طور پہ آج سے 10 سال پہلے جب میاں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں تھے اس پینل میں جس میں ان کو آرمی چیف بنایا جانا تھا، کیونکہ ٹاپ 3 میں جنرل باجوہ شامل نہیں تھے، تو جنرل باجوہ کو چوتھے یا 5ویں نمبر سے اٹھا کر نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آرمی چیف۔ اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب نے فی الفور یہ اعلان کر دیا تھا کہ جناب ان کا جو ویژن ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور ان کا ویژن تھا کہ وہ ابراہم اکارڈ، اس وقت اس کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا تھا اسرائیل کے ساتھ ہم ذرا تعلقات معمول پہ لانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ تھے آرمی چیف، اور ان کو مقرر کیا تھا نواز شریف صاحب نے۔ اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اور انہوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران نواز شریف صاحب پہ پاناما گر گیا، اور نواز شریف صاحب پاناما کی نظر ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی جنرل باجوہ نے اسی پروجیکٹ پہ شروع کیا کام، اور پھر ایک ایکسٹینشن بھی لے لی، یعنی کہ 6 سال پورے وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی تک ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم کوئی پالیسی شفٹ کر رہے ہیں۔ ہماری پالیسی وہی ہے کہ پہلے فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کیا جائے، اس کے بعد پھر، اور وہ بھی 1967 کی قراردادوں کے مطابق، اور پھر پاکستان میں ہوتا ہے رجیم چینج آپریشن، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد آ جاتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بناتے ہیں، اور آرمی چیف وہ لگاتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی جنرل باجوہ کی طرح جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں تھے کہ جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا، اور کیونکہ عاصم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور آرمی کے کاغذوں میں، آرمی کے ریکارڈ کے مطابق وہ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ان کو پھر ان کی سروس، ان کی ریٹائرمنٹ کو منجمد کر کے ان کو آرمی چیف بنایا گیا، اور 3 سال پھر اسی پروجیکٹ پہ کام ہوتا رہا، اور عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور وہ سارے کے سارے ان کو کرش کرنے کا پروگرام بھی جاری و ساری رہا، اور پھر الیکشن بھی چوری کیا گیا، وہ سارے کا سارا سامنے ہے۔ پھر آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب جاتے ہیں لنچ کرنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس بات کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ ڈال دیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور وہ بلنٹلی اگر انہوں نے کہہ دیا تو مثلا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔
پھر فیلڈ مارشل جاتے ہیں امریکہ اور وہاں پہ لابیسٹ انگیج کیے جاتے ہیں. جنرل باجوہ نے بھی لابیسٹ انگیج کیے ہوئے تھے اور انگیج نہیں کیے ہوئے تھے بلکہ ہائر کیے ہوئے تھے بھاری بھرکم پیسوں پہ. تو اس کے بعد لابیسٹ کے ذریعے ہی یہ ملاقات کا اہتمام ہوتا ہے اور اس میں لنچ ہوتا ہے اور لنچ میں پھر جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے. اس ڈیل کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی تک کابینہ میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی, پارلیمان میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس نہیں ہوئی. کبھی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا, کئی کانفرنس اجلاس ہو چکے ہیں, اس میں کبھی اس کا ذکر نہیں آتا کہ یہ بتایا گیا ہو کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کور کمانڈرز کو اور کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کو اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی اس ڈیل کے بارے میں اعتماد میں لیا ہے. یہ کبھی ایک جملہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ کوشچن جو ہے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کسی بھی صحافی کو پوچھنے کی اجازت نہیں تھی یا پھر یہ سوال اٹھایا ہی نہیں گیا. بڑی بڑی پریس کانفرنس کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو لنچ ہوا تھا اس میں کیا طے پایا تھا, کسی کو نہیں معلوم. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کرنا ہے اور وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت پہلے یہ بتا چکے تھے, اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو اوپن ڈیبیٹ میں لے کر آئیں اور نفع نقصان دیکھیں اور پھر معاملات کو اوپنلی ڈیل کریں اگر واقعتاً. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ایکسٹینشن لی تھی دوسری, وہ بھی اسی چکر میں تھی کہ میں یہ کام کروں گا, اور لیکن عمران خان صاحب جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ موم کی ناک ہے اور اس کو ہم جس سے کہیں گے یہ مان جائے گا, وہ انہوں نے نہیں مانا اور پھر ایک ان کے لیے جال چھال بنا گیا اور ان کو بھیجا گیا, پہلے روس بھیجا گیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ہماری اس میں مرضی اور منشا نہیں, یہ تو زبردستی چلے گئے ہیں اور اس طرح کا, اور پھر وہ سائفر آیا تھا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ سارے اب دوبارہ وہی ایلیمنٹ دوبارہ ہیں. پہلے تھے نواز شریف صاحب اور جنرل باجوہ اور درمیان میں آ گیا پاناما کی وجہ سے ایک بریک آتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں عمران خان صاحب, اور جب عمران خان صاحب آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد جب یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان وہ کچھ نہیں کریں گے جو جنرل باجوہ صاحب چاہتے ہیں, تو جنرل باجوہ صاحب خواجہ آصف صاحب کو بلاتے ہیں 2019 میں اگست 18 میں عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں اور اپریل 19 میں خواجہ آصف کو بلا لیا جاتا ہے اور کہ جناب آپ آ جائیں. جنرل باجوہ صاحب سے وہ ملاقات کے لیے بلائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے اور وہاں پہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ جناب ہم آپ کو جون میں دے دیں گے پنجاب حکومت اور دسمبر میں دے دیں گے آپ کو, ہم جون میں ہم دے دیں گے مرکزی حکومت اور دسمبر میں ہم آپ کو دیں گے پنجاب حکومت. تو اس کے لیے آپ یہ کب کہا؟ اپریل 19 میں, کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب انکاری ہو چکے تھے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. لہٰذا انہوں نے اس وقت آفر کر دی خواجہ آصف صاحب کو بلا کے, اور خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ جناب مجھے بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں. اور صرف کتنے عرصے کے بعد اگست میں آئے تھے, اگست 18 میں, اور ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل 8 مہینے کے بعد صرف یہ فیصلہ ہو گیا تھا. جنرل باجوہ صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے. اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ جی میری لیڈرشپ کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, تو لہٰذا وہ سن کے آ گئے. اور پھر اپریل 19 کے بعد یہ فروری 19 میں, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فروری 19 میں ابھی نندن والا واقعہ ہو چکا تھا اور پاکستان 2 طیارے گرا چکا تھا. 2 طیارے پاکستان نے گرائے, ابھی نندن کو پکڑ لیا, اور ایک ہیلی کاپٹر فوجی مقبوضہ کشمیر میں گر کر جو ہے وہ ہو گیا تھا, اس میں بھی فوجی نقصان ہوا تھا بھارت کا. وہ بھی اس میں بھی کوئی تو تھا جو چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہا تھا, سسٹم کے اندر بیٹھا, اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فیصلہ تھا, عمران خان کا فیصلہ تھا, ایئر فورس کا اور فوج کا فیصلہ تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے. تو فروری 19 میں یہ واقعہ ہوتا ہے, اپریل 19 میں بلایا جاتا ہے اور خواجہ صاحب کو کہا جاتا ہے جناب ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پھر اسپیشل فلائٹ پہ بلایا جاتا ہے.
آخری جہاز جب کورونا آ گیا تھا تو پھر شہباز شریف صاحب ایک تقریر بھی کرتے ہیں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور وہ پالیسی ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے مستقبل کے وزیر اعظم وہ ہیں، اور واقعتاً وہی وزیر اعظم تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آیا تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ اب تو کووڈ آ گیا ہے، تو کووڈ اور کرونا میں یہ خود بخود ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور جب سنبھالا نہیں جائے گا یہ تباہی جو آئے گی تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت نہیں اب کہنے کی، اب یہ اس کی نظر ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کووڈ میں پھر معاملہ سنبھال لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس وقت ہمارا ایک ادارہ بنا تھا، اس میں اسد عمر صاحب تھے اس کے سربراہ، اور فوجی قیادت بھی اس میں موجود تھی، ملٹری بھی، اور اس میں سارے کے سارے سب نے مل کر وہ معاملے کو سنبھالا اور بہترین رزلٹ آیا۔ عمران خان کو بہت کہا گیا کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور پورا ملک بند کر دیں، لیکن عمران خان نہیں مانے تھے، تو بہرحال وہ رول ماڈل بن گیا، اور اس سے نکل آئے پاکستان، اور اس کووڈ میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی، کارخانے چلنا شروع ہو گئے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہو گئی، اور بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، وہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، اور وہاں کے آرڈر بھی پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے۔ جب پاکستان نے یہ اکانومی نے بوسٹ پکڑا تو معاملہ پھر خراب ہو گیا کہ جناب ہم نے سوچا کچھ تھا وہ کچھ کیا۔ تو اس کے بعد پھر اس دوران جنرل باجوہ صاحب نے پھر رجیم چینج آپریشن کر دیا، اور رجیم چینج آپریشن پھر آخری آپریشن تھا یہ معاملہ۔ اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جنرل عاصم میر صاحب، اور پھر نواز شریف صاحب دوبارہ پھر آ گئے، اور سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔